बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ, कुछ मुख्तलिफ मेहमानों के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हम पे लाजिम है, फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे हमने डिस्कस करना है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि बेहतरीन इखलाक मस्बत मुआशरे का बुनियादी जुज़ है। अगर हम इखलाक की बात करें तो नो डाउट कि हमारा इखलाक बहुत मैटर करता है, चाहे वो हमारे रिलेशंस हों, चाहे वो हमारा कारोबार हो, तो हमें उसमें इखलाक जो है वो आजकल अगर मौजूदा दौर की सूरत हाल हम देखें तो इखलाक की बहुत कमी हमें नज़र आ रही है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? हर इंसान जो है वो कामयाब होना चाहता है, हर इंसान जो है वो एक तरक्की पज़ीर मुआशरे में ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन इसके साथ हम क्या देखते हैं कि जो हमारे इखलाकियात की कमी है वो बहुत ही कम, इवन हमारे जो बच्चे, हमारे नौजवान यंगस्टर्स हैं, उनमें बहुत ही कमी का रुझान हम देख रहे हैं कि इखलाक का मुज़ाहिरा उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, सब्र वो बिल्कुल नहीं कर सकते। और इखलाकियात क्या है कि कोई आपके साथ बुरी बात कर रहा है, आपको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आपने बड़े प्यार, बड़े सब्र, बड़े तहम्मुल के साथ आपने जो उसका गुस्सा है उसको कंट्रोल करना है। लेकिन हमारे नौजवानों में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनमें सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, जिसका वो मुज़ाहिरा करके इस मुआशरे में तरक्की हासिल कर सके। और मस्बत मुआशरे की बात की जा रही है तो मस्बत मुआशरा उस वक्त ही हम तश्कील पा सकता है, उस वक्त ही वो उजागर हो सकता है जब हमारे नौजवान, हमारी नस्ल जो है वो अपने इखलाक पे काम करेगी, इखलाकियत के साथ काम करेगी और अपने तमाम जो कारोबार हैं, तमाम जो रिलेशंस हैं, उनको बैलेंस करके तवाज़ुन रख के चलेगी। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर इखलाक की जो कमी इसको पूरा कर सकते हैं, कैसे अपने मुआशरे को इस बिगाड़ से जो है बचाया जा सकता है और कैसे इस मुआशरे में हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो आज का दूसरा मौजू हमारा जो है हमारे हकूक़ व फ़राइज़ पे है कि जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं उनकी क्या हमें आगाही है या हम अपने हकूक़ को नहीं जानते, नहीं पहचान पा रहे। जब तक हम अपने बुनियादी हकूक़ की आगाही हासिल नहीं करेंगे, हमें पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कि आया हमारे हकूक़ कौन से हैं, हमारे फ़राइज़ कौन से, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने तमाम फ़राइज़ सर अंजाम दे के सोसाइटी में हम एक कामयाब इंसान की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और तवाज़ुन भी बरकरार रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि सिर्फ़ इस दुनिया में आना ही हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ़ इस दुनिया से आके बस चंद कारनामे सर अंजाम देकर चला जाना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारे कुछ हकूक़ हैं और कुछ फ़राइज़ हैं जो हमने लाजमी सर अंजाम देने हैं। तो डिस्कस करेंगे कि वो कौन से बुनियादी हकूक़ और फ़राइज़ हैं जिनकी आगाही हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो अगर आप हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें तो लाइव कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो मेहमानों का तारुफ़ करवाते चलो जिनसे हमने इन मौजू पे डिस्कस करनी है, इन डिटेल बात करनी है। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और रेडियो प्रेजेंटर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर की जब हम बात करें तो आज के हमारे मौजू ऐसे हैं जो हमारे एक कह लें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, हमारे मुआशरे से, हमारी पूरी ज़िंदगी से जो है वो ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें बहुत आगाही देते हैं, हमें मालूमात फ़राहम करते हैं, हमारे अंदर हौसला जज्बा पैदा करते हैं कि आया अगर हमें नहीं भी मालूम, हम इस इल्म से नावाकिफ़ हैं, हमें जो पहलू हैं उनसे हम ज़रा सा हट के हमें आगाही नहीं मिल पा रही, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर हमें उन तमाम जो पहलू होते हैं हमारी ज़िंदगी गुजारने के, उनसे हमें आगाह करते हैं। जी आतिर अली सैयद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आतिर साहब के साथ जो अगली हमारी मेहमान है, बात की जाए इखलाक की, इखलाक के दायरे में आके कुछ लोग थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। क्या इस वजह से वो इखलाक का मुज़ाहिरा नहीं कर पाते या क्या वजह है? क्या सोसाइटी के अंदर उनको डिप्रेशन का शिकार वो हो रहे हैं, इस वजह से वो इखलाक से हट जाते हैं, बुराइयों की तरफ चले जाते हैं? तो वो हमें बेहतर गाइड कर सकेंगी आज इस हवाले से, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है हमारे साथ किरण आमिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद, थैंक यू। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो आतिर साहब आपसे अपने मौजू का आगाज़ करूँगी। पहला हमारा टॉपिक कि बेहतरीन इखलाक। पहले तो मुझे ये बताएं कि हम मस्बत मुआशरे के बड़े सपने देखते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, हर इंसान चाहता है कि वो एक तरक्की पज़ीर मुआशरे में उसकी परवरिश हो, वो अपने कारोबार को लेके चले, लेकिन जो हमारा इखलाक है
اس کی ہمیں بہت کمی نظر آتی ہے. تو بیسیکلی اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کو، ہم بچپن سے ایک بات سنتے آتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کو یہ درجہ دیا گیا. بہت ساری مخلوقات موجود ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو انسان کو جو دیگر تمام مخلوقات سے ایک چیز ممتاز کرتی ہے، بلکہ 3 چیزیں ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں دیگر تمام مخلوقات سے. وہ ایک اس کا جمالیاتی وجود ہے انسان کا، کہ وہ حسن کو پہچان سکتا ہے، رنگوں کی تفریق کر سکتا ہے، خوبصورت اور بدصورت میں تفریق رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ایک عقلی وجود ہے کہ وہ اپنی منطق اپلائی کرتا ہے، لاجک اپلائی کرتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے بڑی چیز ہے، وہ انسان کا اخلاقی وجود ہے، جو کہ انسان میں بلٹ ان ودیت کر دیا گیا، اس کے اندر موجود ہے. اور اس کو ایک جو اپ برنگنگ ہوتی ہے، انسان کی تربیت ہوتی ہے، اس میں اس کو نکھارا جاتا ہے. بالکل بے شک. اگر ہم یہ دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو انسان کے اندر، ذات کے اندر یہ چیز بلٹ ان رب تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ اس کی ایک دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو معاملہ ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا، تو یہ ہمیں اندر سے ایک فیل دے رہا ہے کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، تو یہ چیز آپ نے دوسرے کے ساتھ بھی نہیں کرنی. بالکل یہ کام آپ نے دوسرے کے ساتھ نہیں، جیسا کہ کوئی ہم پہ غصہ کرے گا، ہمیں بری فیل آئے گی. تو ہم اس وقت میں یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی پہ غصہ کریں گے تو اس کو بھی بری فیل آئے گی، برا لگے گا. انسان کے اندر بلٹ ان یہ چیز موجود ہے، اور اس کو کہہ لیں کہ دین نے بھی بیان کیا ہے، اس کو سائنس نے بھی بیان کیا ہے. اور انسان جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ اخلاق اس کے کیا ہونے چاہیے، تو پھر وہ اپنی زندگی میں جو سٹیجز آتی ہیں ان کی مطابقت سے جو کچھ سیکھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اخلاق کو اپناتا جاتا ہے. اور ایک اچھا انسان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو ہمیں ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم مجھے یاد آتا ہے، اس طرح ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ مجھ سے قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق بہتر. تو یہ تو ایک بیسک جسے کہتے ہیں نیڈ ہے، اور انسان کے اندر موجود ہے. بس جو لوگ ہم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا جو کہہ لیں کہ جن کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، جیسے ٹیچرز ہیں، والدین ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو نکھارنا ہوتا ہے. ایک اس دور میں جب انسان جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، سیکھ رہا ہے بچہ، تو اس کو یہ تمام چیزیں بتانی ہوتی ہیں، سکھانی ہوتی ہیں. سائنس کی بات کریں اگر ہم، تو سائیکالوجی میں ایک سائیکالوجسٹ، ایک فلاسفر گزرے ہیں جن کا نام ہے سیگمنڈ فرائڈ. انہوں نے ایک تھیوری دی، سائیکو انالیٹیکل تھیوری، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایڈ، ایگو اینڈ سپر ایگو، جس میں سپر ایگو یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان کے اندر سے یہ چیز ابھرتی ہے کہ یہ کام آپ کر لو، ایسے کر لو، مطلب اس کی خواہشات ابھرتی ہیں. بالکل. جس میں پھر ایگو پہ آگے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، اور ایگو میں وہ دونوں تمام چیزیں، یہ وہ والی ایگو نہیں ہے جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں، وہ اس میں آگے وہ بیلنس کرتا ہے. اٹ کی ہے کہ آپ فوراً سے ایک چیز آپ کے اندر رہتا ہے، یو ہیو ٹو کمٹ سم تھنگ، اور اس کے بعد آپ سپر ایگو میں آپ کے اندر سے یہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں. جس طرح کہیں کہ نیگیٹیوٹی میں ایک اٹریکشن ہم اکثر دیکھتے ہیں، تو وہ اٹریکشن انسان کو نظر آتی ہے کہ جھوٹ بول کے کچھ فائدہ حاصل کر لیا جائے، ملاوٹ کر لی جائے، کسی کا نقصان کر کے خود کو کوئی تسکین حاصل ہوتی ہے تو وہ کر لیا جائے. لیکن پھر انسان اپنی کلچرل ویلیوز دیکھتا ہے، اپنی لرننگ دیکھتا ہے، اس کی جو تربیت ہے، وہاں پہ آ کے وہ ایگو پہ ان تمام چیزوں کو بیلنس کر لیتا ہے. تو یہ سائیکالوجی بھی ہمیں بتاتی ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے. اور ان تمام چیزوں سے مبرہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ موجود ہے، ہمارے پاس نقصہ کیمیا موجود ہے الحمدللہ، کہ ہم وہاں سے ان تمام چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو تمام دنیا پہ اگر اپلائی کر کے دیکھیں، تمام انسانیت پہ اپلائی کر کے دیکھیں، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مذاہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی تو وہ لوگ ایتھکس پہ کیسے چلتے ہیں؟ وہ ایسے ہی چلتے ہیں کہ ان کی ایک مورل بینگ ہوتی ہے، انسان کے اندر جو رب تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے، بلٹ ان موجود ہے، وہ اس کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں. انسان کے اندر اپنی بھی ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اس کے ذریعے وہ پہچان سکتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے. اللہ پاک نے اتنی اس کو عقل، اتنا شعور عطا کیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، جان بوجھ کے دیکھ کے ہم اندیکھا کر دیتے ہیں. کرن صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بہترین اخلاق جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، اور موجودہ دور میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس کی، تو اس کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہماری زندگیوں کے لیے اہمیت کی عامل ہے؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں اخلاقیات کی، تو سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اخلاقیات کہتے کس کو ہیں. مطلب بہت سارے لوگوں کو ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں.
صحیح. اور اخلاق میں کوئی ایک چیز نہیں آتی ہے, بالکل ایک کمپوزیشن ہے. مطلب اگر آپ اس کو سمپلی ڈکشنری میں دیکھیں تو اخلاقیات کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے مینرزم سے, کیریکٹر سے, کوڈ آف کنڈکٹ سے. بالکل. بٹ وی بینگ مسلمس, کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے بہت واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے. کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں کمپلیٹ ریلیجن کی فارم میں ملا ہے. بالکل. جیسے بھی سر نے ایک حدیث کوٹ کی ہے, تو احادیث بہت ساری ہیں. ایک حدیث مجھے اس کا صحیح ریفرنس یاد نہیں آ رہا, مگر اس میں نے پڑھا تھا کہ اچھا اخلاق گناہوں کو دھو دیتا ہے. مطلب ایک اتنی زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اگر کوئی انسان سمجھ سکے کہ آپ کا اخلاق اگر اچھا ہے تو وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کے جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں ان کو تو خود بخود دھوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اخلاقیات بیسیکلی اب ظاہر کیسے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے, اس کا کوئی اگین کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, آپ بلڈ ٹیسٹ نہیں کر سکتے, کوئی فارمولا نہیں لگا سکتے. اخلاقیات کسی کے آپ اوور نائٹ جج بھی نہیں کر سکتے, بیکاز بہت سارے لوگ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, پریٹینڈ کر سکتے ہیں, اپیرنٹلی بیہیو کر سکتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ بینیفٹس لینے کے لیے, فائدہ لینے کے لیے, تو آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کسی کے اخلاقیات کیسے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو اس انسان کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں. آپ کے اخلاقیات معاملات سے لنکڈ ہوتے ہیں. صحیح. لیٹ سپوز آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, آپ کسی پروفیشن میں ہیں, کسی ریلیشن شپ میں بھی ہیں, تو آپ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اب اخلاقیات پہ اگر آپ مطلب ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے, آپ ایماندار کتنے ہیں, آپ دوسرے کے حقوق کا خیال کتنا رکھتے ہیں, آپ جو ہیں اپنی لائف میں آپ کی لائف کی فلسفی کیا ہے, آپ دوسرے کے لیے سپورٹیو کتنے ہیں, یا کہ لوگوں کو بہت سارے پہلو اس میں آ جاتے ہیں. بہت سارے ہیں, اینڈ دے آل آر ریلیٹڈ ٹو دا وے ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور ہم اس میں معاملات کیسے کر رہے ہیں. تو جو آپ کے معاملات ہیں وہ آپ کے اخلاقیات کو پریڈکٹ بھی کرتے ہیں اور ڈپیکٹ بھی کرتے ہیں. اب جو آپ کا کویشچن تھا کہ امپورٹنس کتنی ہے, امپورٹنس تو نو ڈاؤٹ ہم اس کی امپورٹنس کو تو نگیٹ کر ہی نہیں سکتے. امپورٹنس سے بھی زیادہ تو یہ اسینشیل ہے نا, کہ اگر ایک انسان کے اخلاقیات نہیں ہوں گے تو پھر اوبویسلی, کیونکہ یہ پوری کائنات ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہے, سب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. جو ایک کرتا ہے اس کا اثر پوری دنیا پر آتا ہے, اور جو پوری دنیا کر رہی ہے اس کا اثر ایک پر بھی آتا ہے. تو اگر ایک انسان کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں, آپ معاشرہ تو بہت دور ہے, اگر آپ فیملی میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایک انسان اس فیملی میں بھی ایسا ہے جس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں, تو پوری فیملی سفر کرتی ہے, لائک وائز پوری سوسائٹی سفر کرتی ہے. بالکل. یعنی کہ ایک انسان کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو ایک انسان کی وجہ سے پورا خاندان ڈسٹرب ہوگا. جب ایک خاندان, ایک فیملی ڈسٹرب ہوگی تو یعنی کہ آپ اپنے پورے معاشرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی فیملی ڈسٹرب ہو, اس کا جو خاندان ہے وہ ڈسٹرب ہو. اس کو اخلاقیات کی کمی کی وجہ سے اس کو بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو کیسے ہم ان مسائل سے, ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں, ان کا حل نکال سکتے ہیں, اس پہ مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے. لیکن بڑھنے ایک شارٹ سے بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے کہ بہترین اخلاق مثبت معاشرے کا ایک بنیادی جز ہے, اور ہمیں اخلاق کو اپنانے کی, اپنے اندر جو ہمیں ایک اخلاقیت کی کمی نظر آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم معاشرے میں ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں, کامیاب شہری کی حیثیت سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایک اور معزز مہمان نے جوائن کیا. ان کا انٹروڈکشن جلدی سے کرواتی چلوں. آپ ماہر قانون ہے, ایڈوکیٹ نوشین راجہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سچ سویرا میں خوش آمدید. تھینک یو. خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا نوشین صاحبہ, آپ ہی سے میں سٹارٹ کروں گی اپنا جو پہلا ہم ٹاپک جس پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا جو اخلاق ہے, ہم مثبت معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں, اس کے ہم سپنے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ترقی پذیر ہو, اس میں لوگ جو ہے وہ اچھے اخلاق کے مالک ہو. لیکن لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں, اپنا اخلاق ہم نہیں دیکھتے, اپنے آپ کو نہیں, اپنے اندر ہم نہیں جھانکتے کہ آیا ہمارا اخلاق کیسا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مثبت معاشرے کے قیام کے لیے کچھ بیسک چیزیں ہیں جن میں سے ایک بیسک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا اخلاق. بالکل. کیونکہ آپ کا اخلاق صرف آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ایک معاشرے کے لیے بھی ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ دو پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے. ایک اس کی آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ کیا افیکٹس ہو رہے ہیں, دوسرا سیکنڈلی ہم دیکھیں گے کہ آپ کی سراؤنڈنگس پہ, آپ کے انوائرمنٹ پہ کیا اس کا اثر ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ اس کے کیا وائبس لے رہے ہیں, کیا افیکٹس ہو رہے ہیں ان کے. سب سے پہلے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک چیز اگر آپ پازیٹیولی لیتے ہیں, آپ بڑے اچھے طریقے سے دوسروں سے بات کرتے ہیں, تو وہ چیز آپ کی پرسنالٹی پہ بہت پازیٹیو افیکٹ دیتی ہے. بہت زیادہ ایشوز, بہت زیادہ پرابلمز جو کہ آپ بیٹھے ہوئے کچھ ٹائم میں ہی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ایکسپینڈ ہو جائیں, وہ ایشو بنے, پھر وہ ایشو بنتے بنتے وہ ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے, لائک آپ نے اس طرح کے پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے. بجائے اس کے کہ وہ ایشوز بنے, آپ اپنے اچھے بیہیویئر سے, اپنے گڈ بیہیویئر سے آپ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہیں پہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہو. سیکنڈلی آپ کی جو سراؤنڈنگس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ جو افیکٹ اس پہ لے رہے ہیں, افیکٹ تو چلے معاشرہ اگر ہم دیکھیں تو بیسکس اس کی آپ کا گھر ہے. اس گھر میں کسی ایک بندے کے غلط بیہیویئر سے, ایک بندے کے لائک اکھڑے ہوئے مزاج سے جو افیکٹ ہوتا ہے گھر پہ, پھر گھر سے باہر, پھر گھر سے لائک بچے ہیں, بچوں کا سکولز ہیں, سکول سے پھر یا پھر بڑے ہیں, بڑوں کا ہے, وہ گھر سے کیسے ہیں, پھر وہ ان کا افیکٹ آفس میں کیا ہے, ان کے ورکنگ پلیس پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو نو ڈاؤٹ ایک اچھے معاشرے کے لیے ایک بہت ہی بیسک چیز ہے آپ کا اپنا اخلاق. بالکل. ہمارا اخلاق جو ہے وہ ہمارے گھر سے, ہماری فیملی سے شروع ہوتا ہے. اگر ہمارا گھروں میں اخلاق, یعنی کہ ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں. اگر ہمارا آپس میں اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو وہ کیا چیز اڈاپٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی جس طرح ہم مس بیہیو کر رہے ہوں گے, جس طرح کا ہم نے چیزیں اڈاپٹ کی ہوں گی, انہی کو وہ جا کے سوسائٹی میں آگے لے کے چلیں گے. تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے جو بچے ہیں, اس کی جو آنے والی نسل ہے, وہ معاشرے میں بگاڑ کا شکار بنے. تو اپنے بچوں کو اخلاقیت کی جو درس ہے, جو تعلیم ہے, وہ لازمی دیں, ان کو سکھائیں کہ اخلاق کے معنی کیا ہیں اور کیسے آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اخلاق کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی ڈسکس کرنا چاہیں, کوئی بھی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. عاطر صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی. اخلاق کی بات کی جا رہی ہے اور معاشرے کی, تو معاشرہ ہمارے نوجوانوں سے بنتا ہے, ہماری آنے والی جو نسلیں ہوتی ہے وہی ہمارے معاشرے کو تشکیل پاتی ہے. تو یہاں بچوں کی بات اگر ہم کریں تو جیسے کہ ہماری جو ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے بھی کہا کہ گھر سے یہ جو اخلاق ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہماری آج کل موجودہ دور میں گھر میں ہی اخلاق کی کمی بہت ہمیں نظر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ ہمارے پیرنٹس, ان کا آپس میں اخلاق مس بیہیو, بہت عجیب قسم کا گھر میں ماحول ہوتا ہے. تو وہی چیزیں بچے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیسے اس چیز کو کنٹرول کریں, ہمارے پیرنٹس کیسے اس چیز کو سمجھیں کہ ہم پہلے اپنے جو گھر کا ماحول ہے اس کو بہتر بنائیں, وہاں اخلاق کی جو تعلیم ہے وہ دینا شروع کریں تاکہ باہر جا کے وہ چیزیں نظر آئیں. جی ایسا ہے کہ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسان کے اندر ایک بلٹ ان فیل ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے. اس کے اندر سینسز موجود ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح کی تمام چیزوں کو بھی محسوس کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا اچھا لگ رہا ہے, کیا برا لگ رہا ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس کو ڈیفائن شاید کر نہیں پاتے ہیں کہ معاشرہ ہے کیا. معاشرہ ہے کیا. ہم جب بات کرتے ہیں معاشرے کی تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک الگ اینٹی ہے جس کے اوپر کوئی کام کرنا ہے کسی ایک باڈی نے. صحیح. کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست کا یا وہ اسٹیٹ کا obviously کام ہے, حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں سب کچھ. جی ہاں, وہ ہے اسٹیٹ کا کام, لیکن اسٹیٹ انڈیویجول لیول پر آ کر تو کام نہیں کر سکتی. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے کہ بیسیکلی معاشرہ ہماری اپنی ذات ہے. اپنی ذات ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جو ہم کریں گے, اگر ہمیں جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے تو پھر ہم دوسروں سے بھی جھوٹ نہ بولیں. اگر ہمیں اپنے گھر میں گند پسند نہیں ہے تو پھر ہم اپنے شہر میں بھی گند نہ ڈالیں. اگر ہمیں اس طرح کی تمام چیزیں, یہ انسان ایک مورل بینگ خود ہے, جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ معاشرہ میں خود ہوں اور مجھے اپنی ذات کو جتنا نکھارنا چاہیے, اور جیسے میں لوگوں کے سامنے آؤں گا اور لوگ مجھے پسند کریں گے, میری تعریف کریں گے, میری ستائش کریں گے, تو اس کو یہ تمام چیزیں اپنے معاشرے پہ آٹومیٹکلی اپلائی کرنے پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. مجھے اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو برائی اپنی ذات کے اندر دیکھو
جو برائی کسی اور کے اندر دیکھو اس کو اپنی ذات میں ڈھونڈ کے ختم کرو. کیونکہ ایک ہوتی ہے وہ ایک مثال سی ہے کہ مکھی کی فطرت ایک ہوتی ہے کہ وہ پوری خوبصورتی کو چھوڑ کے گند پہ جا کے بیٹھتی ہے. کرٹیسزم کو ایک حد تک ایسا اچھا بھی ہے کرٹیسزم, لیکن کسی حد تک ایسا کہا جا سکتا ہے کہ آپ خوبصورتی کو دیکھیں اور اس خوبصورتی اگر آپ کو صرف وہ گندگی نظر آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نیگیٹیوٹی اندر موجود ہے. جیسے کہ ایک آدھا گلاس ہم سنتے ہیں, آدھا گلاس پانی کا وہ آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. یہ ایک مائنڈ اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرے گا کہ وہ دیکھ کر اس کو کیا کہے گا کہ آدھا بھرا ہے یا آدھا خالی ہے. تو یہ چیزیں سب سے پہلے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے کہ معاشرہ بیسیکلی ہماری اپنی ذات ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے, تو ہمارا ایک المیہ یہ چلتا آ رہا ہے ایک طویل عرصے سے, تو ہے تو اچھی چیزیں بزرگوں کی نصیحتیں جی بالکل, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ورڈ سے زیادہ ایکشنز کو نوٹ کرتے ہیں. بالکل ہوتا یہ ہے کہ نصیحتیں تو بہت زیادہ کی جا رہی ہوتی ہیں لیکن ایکشنز کچھ اور پریکٹیکلی کچھ ہیں. اور وہ جو ایک بچے کا اپ برنگنگ میں ایک وقت چل رہا ہوتا ہے تربیت کا, جو کہ وہ بہت کانشیسلی جو ہے وہ معاشرے سے لے رہا ہوتا ہے, وہ تمام اپنی سراؤنڈنگ سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت میں وہ یہ باتیں کلیش کر جاتی ہیں اس کے مائنڈ میں کہ مجھے کہا تو یہ گیا تھا کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے, لیکن پاپا گھر میں موجود ہیں اور باہر کوئی آیا تو پاپا نے کہہ دیا کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو بچہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتا اور یہ اس کی شخصیت کو بہت بری طرح افیکٹ کرتی ہے. بالکل جی, بچے نے گھر سے سیکھنا ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ بات سے زیادہ پریکٹیکل چیزوں سے سیکھتے ہیں. کرن صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جیسے عاطف صاحب نے بھی بات کی کہ بچے باتوں سے نہیں, جو جتنا ان کے سامنے پریکٹیکل کیا جا رہا ہوگا اس چیز کو وہ کیپچر کریں گے, لیکن ہمارے پیرنٹس ہمارے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. وہ گھر آتے ہیں تو بس اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں, تو وہ کہاں کب اپنے بچوں کو اخلاق کی تعلیم دیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں نے آپ کے ڈفرینٹ پروگرامز میں آپ کے چینل کی ریفرنس سے یہ میسج کئی دفعہ کنوے کیا ہے کہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت سمپل سا رول ہوتا ہے کہ آپ جیسا اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں ویسے آپ خود بن جائیں, اولاد تو آٹومیٹیکلی وہ بن جاتی ہے. بالکل, تو کچھ کرنا نہیں پڑتا آپ کو, اولاد کو بتانا نہیں پڑتا, آپ جو خود ہیں نا وہ آٹومیٹیکلی. پرابلم کہاں ہے؟ جو پیرنٹس ہیں وہ ظاہر ہے ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سارے مختلف محاذ ہوتے ہیں جن پہ وہ لڑ رہا ہوتا ہے. بالکل, پیرنٹس کی اپنی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, ان کی اپنی اسٹرگل ہوتی ہے, ان کی اپنی سائیکی ہوتی ہے, لیکن وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اپنے آپ سے لڑتے لڑتے وہ اپنے بچے کو کتنی بڑی اسٹرگل میں ڈال رہے ہیں. بالکل, اگر وہ اس چیز کو سیپریٹ کر سکیں کہ ہماری اسٹرگلس ہمیں خود دیکھنی ہے لیکن اس کی وجہ سے بچے کو اسٹرگل میں نہیں ڈالنا ہے. بالکل, آپ چیخ چلا کر بات کر رہے ہیں, بچے نے وہ اڈاپٹ کر لیا ہے, اب وہ جب اپنے سرکل میں وہ چیزیں اسپریڈ کرے گا, پلس کل کو جب آپ کا بچہ شادی کرے گا وہ پیرنٹ بنے گا, بالکل, تو وہ وہی چیزیں اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا جو اس نے ایکوائر کی ہوئی ہیں. تو آپ نے جو آج کیا ہے اس کا اثر تو بہت دور تک جائے گا. ایسے ہی. تو اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کی اپنی ایموشنل ریگولیشن ہے, تو آپ اپنے بچے میں ڈیفینیٹلی وہ سب ٹرانسفر نہیں کریں گے. اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا ہے ٹائم کا. بالکل, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ وقت نہ ہونا تو صرف ایک بہانہ ہوتا ہے. صحیح. جو چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, آپ کی پرائیورٹی پر ہیں, ان کے لیے تو وقت آپ گھڑی کی سوئیوں سے زیادہ تیز بھاگ کے بھی نکالتے ہیں. ایگزیکٹلی, مینیج کرتے ہیں. آپ کو کچھ کرنا ہے, جاب کے لیے بھی تو ہم ٹائم مینیج کر رہے ہیں نا, سب چیزوں کے لیے کرتے ہیں, اپنے شوق کے لیے بھی تو کرتے ہیں نا, کتنے لوگ کرتے ہیں. تو آپ کے لیے اگر امپورٹنٹ ہے, اف یو نو کہ دس از یور کمٹمنٹ اینڈ دس از یور رسپانسبلٹی, بیکاز یہ کسی نے آپ پر امپوز نہیں کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر امپوز کیا ہے. کیونکہ جب انسان شادی کرتا ہے تو بہت معتبر ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ والدین کے رتبے پر پہنچتے ہیں تو اور بھی زیادہ معتبر ہوتا ہے. بالکل, اگر آپ خود اپنا وہ رتبہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کسی اور نے نہیں دیا آپ کو, آپ کے خالق نے ہی آپ کو دیا ہے, اس نے آپ کو چوز کیا ہے. بیکاز یو سی مینی آف دا پیپل آر دیئر, شادی ہوتی ہے بٹ دے کین ناٹ بی پیرنٹس, وہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں ڈیو ٹو اینی آف دا ریزن, بٹ محروم رہتے ہیں. لیکن اگر اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تو پھر آپ کی ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, بہت بڑی کمٹمنٹ ہے. پھر یو کین ناٹ سے کہ میں اپنی لائف میں اس چیز سے اسٹرگل کر رہا تھا تو اس لیے میرا بچہ افیکٹ ہو گیا. یو آر رسپانسبل فار دیٹ. بالکل,
ٹل دا اینڈ یو آر رسپانسبل. کیونکہ جب بچہ بالغ ہے تب ٹھیک ہے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے, لیکن جب وہ بچہ تھا تو اس وقت تو لرننگز آپ نے اس کو دینی تھی. بالکل ان بورن بہت ساری چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں, لیکن انوائرمنٹ اس کو ٹریگر کرتا ہے. بالکل جی, ہم بچپن سے ہی ہمارے جو پیرنٹس جو ہماری پرورش میں جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں وہی آگے جب ہم جوان ہوتے ہیں معاشرے میں کام کرنے کے لائق ہوتے ہیں تو انہی چیزوں کو جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوتی ہے بچپن سے انہی کو ہم اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو مثبت چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہیں, لیکن جو ہم نے غلط اور نیگیٹو چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیں ہمارے نقصان کا باعث ہمارے لیے بنتے چلے جاتے ہیں. تو ہم کیسے اس نقصان سے خود کو بچا سکتے ہیں اس میں مزید بات کریں گے ان ڈیٹیل, لیکن ابھی بڑھنا ایک شارٹ سے بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ بہترین اخلاق ہمارے مثبت معاشرے کا ایک بنیادی جز ہے اور معاشرے کو ہم نے کیسے بہترین بنانا ہے اپنے اخلاق سے, اور اخلاق ہمارے گھر سے ہماری فیملی سے اسٹارٹ ہوتا ہے جہاں ہم سیکھتے ہیں, جہاں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے جو ہمارے پیرنٹس ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ ان کا رویہ کیسا ہے, ان کا اخلاق کیسا ہے اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں, اپنی فیملی میں, اپنے آفیسز سے. تو یہ چیزیں ہم نے گھر سے سیکھنی ہوتی ہیں. لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ جہاں ہم بات کریں نوجوان نسل کی, تو نوجوان نسل بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اس اخلاقیت کی تعلیم سے بہت ہی محروم رہ چکے ہیں, یا انہوں نے اخلاقیت کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, اس کو اپنے اوپر اپنایا نہیں, اس کو جو عملی شکل ہے وہ نہیں دی. جبکہ دین اسلام بھی دیکھے تو ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے. انہوں نے صرف باتیں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں یہ تمام کام کر کے دکھائے. اخلاق کی جو ایک مثال جو ہے وہ انہوں نے قائم کی. تو ان کی زندگی کو ہم فالو کر لیں تو ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی. جو ہم آج یہاں بیٹھ کے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ان چیزوں پہ ہم افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے نوجوان نسل کس راستے پہ جا رہے ہیں, کس ٹریک پہ جا رہے ہیں. تو آج یہ بات ہم نہیں کرتے. اگر ہم نے دین اسلام کو اپنایا ہوتا, اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مد نظر رکھ کے, ان کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے اگر ہم چلتے تو آج ہم اس معاشرے میں اس بگاڑ کا شکار نہیں ہوتے. اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں اخلاق کے حوالے سے, کوئی بھی بات کرنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے, تو آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. نوشین راجہ صاحبہ, آپ کی طرف میں بڑھوں گی. بات ہم نے کی ہے کہ نوجوانوں کی, تو معاشرے میں ہم دیکھیں تو یہ جھوٹ, فریب, ناپ تول میں جو کمی ہم کر رہے ہیں, مطلب بہت سارے ایسے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں. اور وہ مسائل جو ہیں ہمیں عدالتوں میں نظر آ رہے ہیں. عدالتیں بھری پڑی ہیں کیسز سے, جیلیں بھری پڑی ہیں کہ جگہ ہی نہیں مل رہی اس کے اندر کہ ہم مجرموں کو کہاں رکھیں. تو یہ ہمارے اخلاق کی جو کمی ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس کا جواب میں آپ سے ضرور لوں گی, لیکن ایک لائیو کالر نے ہمیں جوائن کیا راولپنڈی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, شہاب بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, شکر ہے الحمدللہ. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ اخلاق پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اخلاق کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اخلاق کی کمی ہمارے نوجوان نسلوں میں آ رہی ہے اس کو کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں, کیسے ان کو اخلاق کی جو تعلیم ہے وہ دے سکتے ہیں؟ جی یہ دیکھو, یہ جو مطلب اخلاق ہے نا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق تھا, اچھا اخلاق تھا ہے کہ مطلب اخلاق مطلب ہمیں ملے گا حدیثوں سے, مطلب پھر اس کے بعد مطلب جو اسکول میں مطلب ٹیچر ہیں جو کوئی بھی ہیں جی, پھر اس کے بعد گھر والے مائی باپ ہو گئے, رشتے دار ہو گئے, ان کو پھر بعد معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, دیکھو نہ گاڑی آگے گاڑی آگے جا رہی ہے, پیچھے بولتا ہے وہ گاڑی آگے کرو, پیچھے فلانے گالی نکال رہتا ہوتا ہے. اخلاق تو ہے نہیں ہے, بالکل
ये तो लिखना चाहिए, तो गवर्नमेंट को लिखना चाहिए, दरवाजे पे हर जगह लिखना चाहिए भाई अखलाक अच्छे करें, अखलाक अच्छे करें। बिल्कुल जी, हमें अखलाक अच्छे करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। और नौशीन राय साहब इन्होंने भी वही बात की कि हमें अखलाक अच्छे करने की ज़रूरत है। हर जगह गाली गलोच चल रही है, गुस्से का लोग मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब जो है आप। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अखलाक जहाँ पे हमें अखलाक की कमी है, वो आफ्टर इफेक्ट्स आपके अल्टीमेटली क्या है कि आपकी नौजवान नस्ल जो कि आप उनमें बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, और फिर उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका रिज़ल्ट जो कि हम डेली कोर्ट्स में आकर देखते हैं, जिसको यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे अगर एक बच्चे की बेसिक्स इग्नोर होती हैं, वहाँ पे इग्नोर कैसे हो रही हैं, लाइक पेरेंट्स की प्रायोरिटी सेट नहीं हुई। जहाँ पे आपकी घर में प्रायोरिटी सेट नहीं हुई, आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस प्रायोरिटी है, आपकी बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपकी सोशल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, आपकी सोशल मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एक बच्चा इग्नोर हो रहा है। जब एक बच्चा इग्नोर होगा, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि किससे डिस्कस करना चाह रहा है वो उसके अपने अंदर रहती क्या है, अल्टीमेटली एक अनआंसर्ड बच्चा जो है, डिफरेंट ग्रजेस भी उसके अंदर आते जाते हैं। ठीक है, आई एम द वन हु इज़ टोटली गेटिंग इग्नोर्ड एट द होम। सो उसके बाद क्या है, फिर अगर वो फ्रेंड्स की गलत सोसाइटी में चला जाता है, पहली प्रायोरिटी आपका घर है, जहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो रही है। सेकेंडली आपका स्कूल है, आपके टीचर्स का एटीट्यूड है, आपके टीचर्स का बिहेवियर है कि वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। थर्डली फिर उसके बाद उस बच्चे की अपनी जो वही है कि बाय बर्थ उसके अंदर जो चीज़ें हैं, अगर उसको बेस्ट टीचिंग्स नहीं मिलेंगी तो वो उन चीज़ों पे शायद मे बी अगर वो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं तो वो ओवरकम नहीं कर सकेगा। ओवरकम नहीं कर सकेगा तो एक नेगेटिव वे पर चल पड़ते हैं। सही नेगेटिव वे का उसका रिज़ल्ट ये है कि अब हम कोर्ट्स में इतने डिफरेंट और इतने अजीब से किस्म के केसेस देखते हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ें फील होती हैं कि यहाँ पे इन प्रिजनर्स को या फिर इन लोगों को ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। सही, जहाँ पे अदम बर्दाश्त है, जहाँ पे उनको इखलाक तो हमारी जो बेसिक्स है वो उनकी टीचिंग्स इतनी कम हो चुकी है ना कि उसमें लाइक वो आप में से सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर है। लेकिन हमने उन चीज़ों को इतना पीछे कर दिया है कि हमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब अपनी सोसाइटी पर ही नजर आता स्टार्ट हो गए हैं। वही चीज़ कि आप घर से बाहर निकलते हो, आप कदम रखते हो तो आप फील करना स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल जी, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली एहसास होता है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, और सबसे जो एक बुनियादी कमी नज़र आती है वो डेफिनेटली इखलाक की। हर इंसान के अंदर अगर हम ख़ुद में ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें तो हमें हमारे अंदर इखलाक की कमी नज़र आएगी, क्योंकि हम बुराई का जवाब बुराई से ही देना चाहते हैं। हमने किसी ने हमको गाली दे दी है, हमें बुरा भला कह दिया, तो जब तक हम उसे बुरा नहीं कहेंगे, उसे गाली नहीं देंगे, हमें सुकून नहीं मिलता। तो इखलाक का मुज़ाहरा आपने इसी बर्दाश्त से करना होता है। एक रेगुलर कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, इम्तियाज़ साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे इम्तियाज़ साहब, खैरियत से हैं? आपकी दुआएं बच्चे, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ साहब आज कैसा मौसम है कराची का? कराची का मौसम बीमार करने वाला है, ऐसा है कि ठंडा भी और गर्म भी है। चलें आप अपने आप को अपने बच्चों को महफूज रखें इस मौसम से, कोई बीमार ना पड़े। तो इम्तियाज़ साहब क्या कहते हैं आप इखलाक के हवाले से? आप जो है दुआ में याद रखिए, और इतने आला तालीम याफ्ता लोग जो बैठे हैं, जी जी, मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ मगर चंद बातें सीखी आप लोगों से ही कि इनके सामने बोलना तो सूरज चिराग दिखाने की बात है। इखलाक मजमुआ है बहुत सारी चीजों का। बिल्कुल, इखलाक सिर्फ एक लफ्ज नहीं है। इखलाक के अंदर हॉनेस्टी आ गई, डिग्निटी आ गई, शराफत आ गई, पाकदामनी आ गई, बिल्कुल अच्छा कैरेक्टर आ गया, इंसाफ आ गया। ये चीजों का मजमुआ है इखलाक। तो अगर कोई बंदा इखलाक से पेश आता है और वो इखलाकमंद है, इसका मतलब ये है कि वो मजमुआ है तमाम अच्छाइयों का। बिल्कुल, क्योंकि इखलाक एक चीज का नाम नहीं है। और रह गई बात कि ये मुस्बत माशरे का जुज़्व है, तो यकीनन वही माशरा जहाँ ये इखलाक मैनर जिसका नाम इखलाक है, ये मजमुआ है बहुत सी अच्छी चीजों का, तो ये जहाँ पाई जाएगी, जहाँ मौजूद होगा, ये जिस शख्स के अंदर होगा वो माशरा फलेगा फूलेगा। बद इखलाक लोग काम बिगाड़ देते हैं, बद इखलाकी गुनाह भी है। तो और फिर हम अपने मजहब की तरफ अगर आ जाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला दर्जे पे फायज फरमाया गया। तो ये सिर्फ जो है अंबिया अलैहिस्सलाम की भी है आला इखलाक। ये इखलाक कोई मजाक की चीज नहीं है। तो हम अगर इखलाकियात अपने स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह पढ़ाएंगे, समझाएंगे, घर में, माशरे में, और माशरे के हालात ऐसे रखेंगे कि बंदा सीधी रास्ते पे चले, तो इंशाल्लाह माशरा होगा। और माशरे में सबसे अहम चीज है जो इखलाक का हिस्सा, हॉनेस्टी,
تو یہ سب چیزیں مل کے ایک اعلیٰ اخلاق کا بندہ بناتی ہیں. بالکل جی, اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ امتیاز صاحب. اور یقیناً ہمیں اس معاشرے میں اپنی جو ایک بد اخلاقی ہم نے اپنائی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے ہم اپنی تمام زندگی گزار سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے. لیکن ہمارے مائنڈ کانسیپٹ ہیں کہ اگر معاشرے میں کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہم نے بھی جھوٹ بولنا ہے, کوئی بے ایمانی سے پیسے کما رہا ہے تو ہم نے بھی بے ایمانی سے پیسے کمانے ہیں, کیونکہ اس معاشرے میں پیسے والے انسان کی عزت زیادہ ہے. یعنی کہ ہم نے اگر کوئی برا انسان کوئی برائی کر رہا ہے, کوئی برائی پہ راستے پہ ہے, تو ہم نے برائی کو فیشن سمجھ لیا ہوا ہے کہ بس یہ فیشن ہے تو ہم نے فیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے. عاطر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. یہاں معاشرے کی نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے, تو جیسے نوشین صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمارے نوجوان نسل بہت ہی اس ٹریک پہ جا رہی ہے برائی کے راستوں پہ اور نہیں چھوڑ رہی ان برائی کے راستوں پر, کیسز بھی بھرے پڑے ہیں عدالتوں میں. تو ہم ہماری نوجوان نسل کی کاؤنسلنگ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ آیا سمجھ سکیں کہ جو اخلاق ہیں وہ آپ کی ایک کامیاب زندگی گزارنے کا ایک بہترین راز ہے؟ ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ جب کسی چیز پہ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے کیا, اس کو وجود کی نیچر کیا ہے. صحیح. تو آپ اگر اخلاق کو دیکھیں تو وہ صرف رویوں تک محدود نہیں ہے. جی. آپ کی ہر چیز میں ایتھکس موجود ہیں, آپ کے پہناوے میں ایتھکس موجود ہیں, آپ کے تکلم میں ایتھکس موجود ہیں, آپ کے معاملات میں ایتھکس موجود ہیں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں ایتھکس موجود ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ کے کھانے میں ایتھکس موجود ہیں. بالکل. تو جب اس چیز کو انسان سمجھ جاتا ہے کہ اخلاق بیسیکلی ہیں کیا, تو پھر وہ یہ چیز جانتا, اگر آپ کسی کو دیکھیں گے آپ کو برا لگے گا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا برا لگتا ہے تو میں ایسا کروں گا تو مجھے بھی برا لگے گا. اور انسان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے انکانشیسلی. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کے آپ کے پاس اختیار موجود ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ ایسے میری لڑائی ہوئی تو میں ایسے ماروں گا جیسے اس نے مارا تھا, یا میں ایسے گردن دبوچوں گا, یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے برے لگ رہے ہیں. اگر کبھی ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا تو میں معذرت کر کے نکل جاؤں گا. بالکل جی. جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند نہیں کر سکتے, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا, ڈیفینیٹلی وہ دوسرے انسان بھی برداشت نہیں کرتے. تو ہر چیز میں توازن ضروری ہے, تو اب توازن رکھ کے ہی ہم اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو ابھی بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بہترین اخلاق ہمارے مثبت معاشرے کا بنیادی جز ہے, تو ہمیں ہمارے اخلاق کو امپروو کرنے کی, بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمارا اخلاق جو بہتر جو پروان چڑھتا ہے وہ ہمارے بچپنے سے چڑھتا ہے, اور جو ہمارے بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے, اپنی فیملی سے, اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ایک پازیٹیو ماحول رکھیں, ایک مثبت جو اپیرنس ہے وہ کریٹ ہو, تاکہ آپ کے بچوں کی جو پرورش ہے, جو آگے ان کی جو نوجوان نسل ہوگی, جب وہ آگے معاشرے میں بڑھیں گے تو وہ ایک اچھے شہری بن سکیں, اچھے معاشرے میں پروان چڑھ سکیں, اور اپنی فیملی کو وہ اخلاق کے ساتھ بہتر اخلاقیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے گھر کے اندر ایک بہت ہی اچھا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ صرف آپ تک محدود نہیں چیز ہوتی, یہ آپ کے آگے فیملی جو ہے وہ آپ کی وراثت آگے بڑھتی جاتی ہے, تو یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پھر پروان چڑھتی جاتی ہیں. اس لیے اگر آپ نے مثبت چیز کریٹ کر دی تو وہ مثبت ہی چلتی جائے گی. لیکن اگر آپ نے نیگیٹو پوائنٹ پکڑ لیا اور ایک نیگیٹو لہر آپ نے سٹارٹ کر دی تو وہ پھر نیگیٹیوٹی پھیلتی ہی چلی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہمارا اخلاق جو ہے وہ بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب, جو کہ ہمارے حقوق و فرائض کے اوپر ہے, کہ ہمارے جو بنیادی حقوق و فرائض ہیں, جو بیسک ہمارے حقوق و فرائض اسلام نے بھی ہمیں دیے ہیں, وہ کون سے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایجوکیٹڈ تو ہیں لیکن وہ پھر بھی ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں, وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سے حقوق ہیں اور کون سے ہمارے فرائض ہیں. اور اگر ہم سائیڈ ایریاز کی بات کریں, یا ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں, وہ تو بالکل ہی اس چیز سے اویئر نہیں ہوتے کہ آیا ان کے کون سے حقوق و فرائض ہیں جن کو انہوں نے سر انجام دینا ہے اور جن کو ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے پورا کرنا ہے. تو اس پہ آج ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے اور جانیں گے کہ ایک
इंसान के बुनियादी हकूक़ और फ़राइज़ कौन से हैं, किस पे उनको अमल करना चाहिए और किस तरह वो तमाम फ़राइज़ को ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करके एक तवाज़ुन बरकरार करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें, अपनी राय देना चाहें या हमारे एक्सपर्ट से कोई राय लेना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं और स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। आतर अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है किरण आमिर साहिबा हमारे साथ हैं और उनके साथ हैं जी एडवोकेट नौशीन राजा साहिबा हमारे साथ हैं। और आतिर साहब, आपसे मैं अपने दूसरे मौजू का आगाज़ करूँगी, लेकिन इससे पहले आप अपने पहले जो टॉपिक पे थोड़ी सी डिस्कशन जारी थी उसको ज़रा कंप्लीट कर लीजिए। जी, हम अखलाकियात से बात कर रहे थे और मैंने ये कहा था कि उसको हम मुकम्मल तौर पे जब समझ लेते हैं तो फिर हम उसको ख़ुद ब खुद अडॉप्ट करते हैं और हमें मुआशरा भी सिखाता है। हर इंसान की एक छोटी सी चीज़ बस मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, फिर हम अपने दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। जी। कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में कामयाब होना और वो कामयाब होने के रास्ते ढूंढता है और उसके साथ साथ वो कुदरत से भी यह तलब करता है कि मुझे कामयाब, दुआ की शक्ल में कि मुझे कामयाब किया जाए। और वो इन रास्तों को ढूंढते हुए एक छोटी सी बड़ी थिन लाइन है जिसको अक्सर व बेशतर समझ नहीं पाता और जो है वो उसको क्रॉस कर जाता है और अखलाकियात के दायरे से गिर जाता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, और तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, और कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देती। तो इंसान जब ढूंढने निकलता है, खुद को काबिल बनाता है, तो फिर कुदरत भी उसका साथ देती है और वो अखलाकियात के दायरे में रहते हुए एक अच्छा इंसान और एक अच्छे मुआशरे को तख्लीक देता है। बिल्कुल बेशक। और अब हम अपने दूसरे टॉपिक की जानिब जो आपने जिक्र किया उसकी जानिब बढ़ते हैं, फ़राइज़ और हुकूक। ये भी मैं यही कहूँगा, ये तमाम चीज़ें अगर हम कुदरत को, नेचर को देखते हैं तो ये हमारे साथ साथ मौजूद आती हैं। कुछ ऐसे हुकूक हैं जो इंसान के हैं और वो कुदरत ने उसको देकर भेजा है। जैसे कि आप किसी की तज़हीक नहीं कर सकते, ये उसका एक बुनियादी हक है कि उसकी इज्जत करनी चाहिए। हर इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करनी है, ये उसका बुनियादी हक है। इसी तरह जब दूसरे को इज्जत करनी चाहिए वो दूसरे इंसान का बुनियादी फ़र्ज है। फिर जब हम आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और हम एक मुआशरा बिल्ड करते हैं, एक सोसाइटी बिल्ड करते हैं, तो फिर हम इनको कैटेगराइज भी कर देते हैं कि हमारे ये फ़राइज़ हैं और ये हमारे हुकूक हैं। फिर हमें जिन मामलात की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि तरबियत की ज़रूरत पड़ती है बच्चों की, वहाँ पे कुछ हमारे फ़राइज़ हैं, कुछ बच्चों के हुकूक हैं। हम आगे जाके किसी जॉब में जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, वहाँ पे भी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के अंदर हमारे हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो रखे गए हैं और हमें उनको समझने की बड़ी ज़रूरत है। चाहे वो औलाद के हकूक़ फ़राइज़ हों, चाहे वो वालदैन के हों, मियाँ बीवी के हों, हमसायों के हों, एक पड़ोसी, शहरी, हर इंसान के बुनियादी हकूक़ और फ़राइज़ हैं। लेकिन सिर्फ़ हमें उसकी आगाही की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है कि आया जो हम काम सर अंजाम दे रहे हैं ये हमारी वजह से किसी के हक़ तलफ़ी तो नहीं हो रही, हमारी वजह से किसी के हम फ़राइज़ जो हैं वो अदा करने में कहीं कासिर तो नहीं है। किरण साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी, बात हो रही है बुनियादी हकूक़ और फ़राइज़ की, तो हमारे वो बेसिक जो हकूक़ और फ़राइज़ हैं कैसे वो हम अदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आगाही नहीं है इन चीज़ों से कि आया हमारे कौन से हकूक़ है, हमारे कौन से फ़राइज़, हमने कैसे सर अंजाम देने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी। पहली चीज़ ये है कि हकूक़ और फ़राइज़ अलग नहीं है। जो एक का हक़ है वो दूसरे का फ़र्ज़ है। कहीं कोई अपने फ़र्ज़ में कोताही कर रहा होगा तो किसी का हक़ अदा नहीं हो रहा होगा ना। एंड अगेन आपको ये चीज़ समझना होती है कि सब कुछ हकूक़ नहीं है, फिर आपके भी फ़राइज़ हैं। अगर आपके हकूक़ हैं तो फ़राइज़ तो आपके भी हैं ना। बिल्कुल। तो इसको आप सेपरेट ना कंसिडर करें। अगर कहीं फ़राइज़ सही से अदा होंगे तभी हकूक़ अदा किए जा रहे हैं और सिर्फ आप हकूक़ की बात करें और फ़राइज़ को भूल जाएं तो बैलेंस नहीं रहेगा। अब जहाँ तक बात है कि हमारे बेसिक हकूक़ या फ़राइज़ हैं क्या जी, तो अल्लाह ताला के नबी ने बहुत वाज़िह तौर पे खुतबा हज्जतुल विदा में ये चीज़ इंडिकेट की थी कि मोमिनो, तुम पर दूसरे मोमिन की जान, माल और इज़्ज़त हराम है। तो ये तीन प्राइमरी जो आपकी बेसिक राइट्स हैं, जान, माल और इज़्ज़त। आप किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी के माल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी की इज़्ज़त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लाइकवाइज हर इंसान की, मैं बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट एज वेल, मैंने अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में अपने केसेस के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेसिक राइट्स जो उनके अपनी तरफ बनते हैं। आपके अपने साथ भी तो कोई हकूक़ और फ़राइज़ होते हैं। आपका ताल्लुक़ खुद से डिस्टर्ब होगा तो दूसरे से तो कभी सेटल हो ही नहीं सकता। आप अपने आप से ही हार्मनी में नहीं है, अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं है, आप अपने आप से ही डिसोसिएट कर रहे हैं,
خود آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ کو خود سے کیا چاہیے اور دوسرے سے کیا چاہیے, تو آپ کیسے کچھ کر سکتے ہیں. سیلف نیگلیکٹ میں ہے, اپنا خیال رکھنا حرام ہے. مطلب ہم نے دوسروں کا خیال تو کرنا ہے, اور ایک طرف وہ پی کے کہ صرف اپنا ہی خیال رکھا جا رہا ہے. آپ یا تو سیلف سینٹرڈ ہیں یا سیلف نیگلیکٹ میں ہیں. دے شوڈ بی بیلنس. آپ کو اگر اپنا خیال رکھنا آتا ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ خود پسندی یا سیلف سینٹرڈ ہونا, جو آپ کا مذہب بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی سوچوں کا خیال خود رکھیں. آپ کی جو تھاٹس ہیں نا وہ آپ کی مینٹل کرنسی ہیں. بالکل, آپ انہیں جہاں انویسٹ کرتے ہیں اکارڈنگلی پروفٹ یا لاس آپ کو ہوتا ہے. تو جیسا آپ گمان کرتے ہیں آپ کے معاملات تو آٹومیٹیکلی ویسے ہوتے چلے جاتے ہیں. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کو اگر اپنا خیال رکھنا آتا ہے, اپنے خیال میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی گرومنگ کرنی ہے, آپ کی نیند ہے, آپ کی ڈائٹ ہے, آپ کے مینرزمس ہیں. بالکل, آپ خود سے کنیکٹڈ نہیں ہے نا, تو آپ کے اگین یہ حقوق و فرائض تو اخلاقیات سے بھی لنکڈ ہیں. یہی تو اخلاقیات بناتے ہیں, یہی بناتے ہیں. بالکل, تو آپ کو اگر آپ نیگلیکٹ میں چل رہے ہیں تو آپ کے اپنے اخلاقیات ڈیفینیٹلی ڈسٹربڈ ہوں گے, اور دوسروں کے ساتھ تو پھر آٹومیٹکلی, کیونکہ ہیومن سائیکی کی ایکشن ری ایکشن پہ آپریٹ کر رہی ہے. جو ایک کا ایکشن ہے دوسرا اکارڈنگلی ری ایکٹ کرتا ہے. تو کسی انسان کے بیہیویئر کو اگر آپ نے مینیج کرنا ہے تو یو فرسٹ نیڈ ٹو مینیج یور سیلف. بالکل جی, سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے خود کو سمجھیں کہ آیا اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے حقوق و فرائض کی جو حق تلفی ہے وہ کی جائے, کوئی ہمارے ساتھ ایسا برا کیا جائے کہ جو ہم برداشت نہیں کر پا رہے, تو ڈیفینیٹلی دوسرا انسان بھی وہ چیز برداشت نہیں کرتا. اس لیے ہر چیز میں, ہر رشتے میں, ہر کام میں توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. ایڈوکیٹ صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی. بات کی جا رہی ہے بنیادی حقوق و فرائض کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں آ گیا, یہ اس کا بنیادی حق تھا تو یہ آ گیا, یہ زندگی گزار ہے, بس یہی اس کے حقوق ہے اور یہی اس کے فرائض, اور اس نے اسی طرح ہی چلنا ہے, اور دوسرے اپنے حقوق و فرائض پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن ایک انسان جو اپنا حق مانگ رہا ہے اس کو اس کا حق دینے سے وہ قاصر ہے, اس کو حق نہیں دیا جا رہا, اور موجودہ دور میں تو بالکل اس کے حقوق کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی جا رہی, حقوق اس کے جو ہے اس کو نہیں دیے جا رہے, اور نہ ہی آگاہ کرنے کی آگاہی مہم ایسی ہیں کہ وہ بندہ جان سکے کہ یہ میرے حقوق ہیں, مجھے یہ حاصل کرنے ہیں. تو وہ کیسے اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لائک یہ ٹاپکس جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا اخلاقیات کا, اور سیکنڈلی جو ہم حقوق و فرائض کا کر رہے ہیں, تو ہم ان کو سیپریٹ تو کر ہی نہیں رکھ سکتے. ایک اگر آپ کو مثبت معاشرہ چاہیے, ایک اچھا معاشرہ چاہیے, تو آپ ان کو ہمیشہ گٹے ہی لے کر چلیں گے. ایک آدمی جس میں اخلاقیات ہوگا تو یقیناً وہ اپنے حقوق و فرائض کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتا. اور دوسری یہ چیز کہ حقوق و فرائض کو اگر ہم ڈسکس کریں تو حقوق و فرائض کو بھی ہم الگ نہیں ڈسکس کر سکتے. لائک ہم صرف اپنے حق کو ڈسکس نہیں کر سکتے, یا پھر ہم صرف فرائض کو نہیں ادا کر سکتے. تو بالکل اسی طرح جہاں پہ آپ کے ہم اپنے حقوق کو, مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں ہمیں اپنے حقوق کا زیادہ پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے, یہاں پہ میرا حق مارا گیا ہے یا حق تلفی ہوئی ہے, تو وہاں پہ ہم اپنے فرائض کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے فرائض کو زیادہ جانچ لیں, یا پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں, تو حقوق آٹومیٹکلی دوسرے کے ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جہاں پہ ایک آٹومیٹکلی والا سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا تو پرابلمز کم سے کم ہوں گے. اور وہی چیز جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی انا پرستی, اپنے حقوق کا سسٹم زیادہ چل رہا ہے, میں کا جو ٹرینڈ ہے, میں کا ٹرینڈ, دا مین بیسک ایشو جو ہے ہمارا میں کا ٹرینڈ. میں کا ٹرینڈ میں کیا ہے کہ آپ اپنا حق تو ڈھونڈ رہے ہو, نہیں مل رہا تو آپ سنیچ کر رہے ہو, لیکن آپ اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے ہو. جہاں پہ سنیچنگ ہے, آپ اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے ہو, وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ ایک سوسائٹی امبیلنس ہو رہی ہے, ڈس بیلنس ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہے, پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ میں اپنے پریکٹیکل لائف میں جو دیکھ رہی ہوں, ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, ہمارے سامنے ایسی مشکلات, ایسے مسائل آتے ہیں, ہم دیکھ کے اندیکھا کر دیتے, تو وہاں پہ بھی ہمارے کچھ فرائض آ جاتے ہیں. وہ کون سے فرائض ہیں, اس پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن بڑھنا ایک شارٹ سے بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि बुनियादी हकूक़ व फ़राइज़ की आगाही हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हम कैसे जान सकते हैं अपने हकूक़ व फ़राइज़ को, ताकि हमें नॉलेज हो हमारे हकूक़ का, हमारे फ़राइज़ का, ताकि हम बेहतर से उसको सरअंजाम दे सकें। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, इस मौजू पे कोई डिस्कस करना चाहें या हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी नौशीन साहिबा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हकूक़ व फ़राइज़ का आपस में कितना हाउ मच दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। एंड द सेकेंडली जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो बेसिक हमारा इशू है कि हमें अपने हकूक़ पता है और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी की इम्पोर्टेंस नहीं पता कि हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट, कि हम अगर उनको नहीं अदा करते तो उनका इफ़ेक्ट क्या होता है आपकी सोसाइटी पे। तो वही चीज़ मैं डिस्कस कर रही थी कि जो उनके इफ़ेक्ट्स पे शायद हम लोग ज़्यादा देखते हैं इस वजह से कि जहाँ पे किसी एक का हक तलफी हो रही है तो वो अपने हक को लेने के लिए क्या है कि कोर्ट्स का रास्ता ले रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पे हमें इखलाकियात वहाँ पे ज़्यादा फील होती है कि मे भी अच्छा इखलाक बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमटा देता है, हल कर देता है। जहाँ पे आपका इखलाक भी अच्छा नहीं और आप अपने फ़राइज़ भी अदा नहीं कर रहे तो उसका नतीजा ये है कि हमारी कोर्ट्स भरी हुई हैं बेशुमार उन इश्यूज से जो कि डिस्कस नहीं होने चाहिए कोर्ट्स में आके। बिल्कुल ऐसे वो चीज़ पहले ही सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, जो कि बिगड़ते बिगड़ते एक बहुत छोटा सा इशू सालों तक आप उसको कोर्ट्स में आके भुगत रहे होते हो, लेकिन आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हो बिकॉज ऑफ दैट लैकनेस इन योर पर्सनैलिटीज़, जहाँ पे आपकी मैं ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इखलाकियात कम हो चुके हैं, बर्दाश्त कम हो चुकी है। और वही चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो हमें जब तक हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो मे बी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, ये कम नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन इज़ रियली नॉट इनफ। जब तक कि पेरेंट्स, मैं सबसे पहले पेरेंट्स को इसलिए कहती हूँ बिकॉज दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज उनके पास वो हथियार होते हैं जिन्होंने आगे जाके सोसाइटी को बहुत बड़ा बनाना है। और जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ वो देख रहे हैं जिनके पास ये इश्यूज नहीं है डिस्कस करने के लिए जो कि हम लोग कर रहे होते हैं। और हमारी अगर तरक्की ना करने की वजह है तो मे बी यही है कि हम लोग उन्हीं चीज़ों में आज तक फंसे हुए हैं जिनसे वो कौमें निकल कर आज से हमसे बहुत आगे जा चुकी हैं। हम लोग मैं अपनी मैं रहते हम बस मैं के अंदर जो है वो स्टक होकर रह गए। इसमें मजीद भी बात करते हैं, लेकिन एक लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। जी मिसेज अजमल हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिसेज अजमल, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मिसेज अजमल, मुझे ये बताएं, हम बात कर रहे हैं हकूक़ व फ़राइज़ की आगाही की, तो आप क्या समझती हैं कि मौजूदा दौर के अंदर हकूक़ व फ़राइज़ की जो आगाही है वो उसकी कमी हमें पाई जाती है? यकीनी तौर पे पाई जा रही है। और बल्कि मैं थोड़ा सा जो आपका पहले टॉपिक था ना वो भी मैं सुन रही थी, उस पे भी थोड़ा सा बात करूंगी कि जैसे देखें कि आप इखलाक की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले इस मौजूदा दौर में बच्चों को गाइड करना ही छोड़ दिया कि आप बड़ा छोटा जो आपसे बड़ा है आपने पहले सलाम करना है, सुबह उठते ही सबको घर में सबको सलाम करना, इवन कि आप बाहर निकले तो आपको कोई बुजुर्ग नजर आता है आपसे बड़ा है, इवन के बाद का ये होता है कि अगर बच्चे थोड़ा मिस भी कर जाए तो आप बड़े आप पहले सलाम कर दें। मतलब ऐसी तरबियत करें कि सलाम और नमाज हमारी जिंदगियों से जो निकल गया है ना, अब हेलो हाय और बड़ा मतलब अगर किसी ने बेअदबी की तो बस सॉरी आसानी से, मतलब बच्चों को गाइड नहीं किया जा रहा आज के दौर में। अच्छा जी बच्चे को थोड़ा सा रोकेंगे तो वो बच्चा जी उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मतलब माशरे में हमारी बुनियादी खराबियां हुई हैं कि बच्चों ने बड़ों को सलाम करना, मैंने अपने बच्चों को हमेशा गाइड किया कि बाहर जाए आपको कोई बड़ा बेशक आप ना जानते हो आप सलाम जरूर करेंगे। और बच्चा इतने खुश होके आता है मेरा बेटा कि मामा मैंने किसी को सलाम किया, अंकल ने मुझे उससे ज्यादा प्यार से मेरे साथ बात की। तो ये हमारी माशरती बुराइयां हैं बेसिक। दूसरा जो आपका मौजू है वो क्या था कि हमारे जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी आगाही जो है। जी आज के इस मौजूदा दौर में लोग यकीन करें जो हक और सच पे है वो मुश्किल में है। इस मौजूदा दौर में लोग अपने हक की बात कर रहे हैं और उस वक्त वो हाजिर भी होते हैं, जब उनके फ़राइज़ की बात होती है तो वो कहीं गायब हो जाते हैं। और बस यही मौजूदा दौर की मुश्किलात हैं कि आप कुछ लेना देना सीखें
तब भी बराबरी की बुनियाद पे चलेगी और बिल्कुल माशरे में बिल्कुल हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मिसेस अजमल। और आतिफ साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। हकूक़ फ़राइज़ जो हमारी बुनियादी बेसिक ज़रूरतें हैं कि हम उनको समझें, उनको जानें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके, लेकिन हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो जो हो गया सो हो गया, जो पीछे हमारी नस्लें गुजर गई जिनको नहीं आगाही थी वो कुछ तरक्की पजीर हो गई, कुछ मसाइल का शिकार हो गई, लेकिन मौजूदा दौर में हम कैसे आगाही हासिल कर सकते हैं? देखिए ऐसे है कि जब हमें किसी चीज़ को सीखना होता है, आगे हासिल करनी होती है उसके मामले उसके बारे में, तो वही चंद बॉडीज़ मौजूद हैं हर इंसान के लिए। मैं समझता हूँ कि ये इंसान की बड़ी खुशकिस्मती है कि कुदरत की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उसके दुनिया में आने से पहले उसके लिए। जैसा कि 2 वालिदैन उसके साथ मौजूद होते हैं जिन्होंने उससे मोहब्बत करनी है, कुदरत उनके अंदर ये फैक्टर डाल देती है और फिर वो उसको सिखाते हैं। फिर आगे उसके पास असातिज़ा होते हैं, उसका एक पीयर ग्रुप होता है, उसके बाद वो एक किसी जॉब में जाता है, कोई कारोबार करता है तो उसके इर्द गिर्द अहबाब होते हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान को मिल जाती हैं और वो कभी कभार इनको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। सही। अव्वल तो वहाँ से सीखना चाहिए, ये उसका हक है कि उसको ये तमाम चीज़ें सिखाई जाएं और फ़र्ज़ इन तमाम बॉडीज़ का है कि वो सही बातें आगे सिखाएं। अब होता क्या है कि आगे चल के हम आज के दौर में अगर आ जाएं तो हमारे पास मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, प्रिंट मीडिया मौजूद है। ये तमाम इनका ताल्लुक अखलाकियात से भी है, एथिक्स से भी है कि ये वो चीज़ें सिखाएं, ये अवेयरनेस माशरे में दें कि लोगों के हकूक़ क्या हैं, लोगों को मालूम नहीं है, और लोगों के फ़राइज़ क्या हैं। वासिफ अली वासिफ साहब का एक जुमला मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि जालिम का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो मजलूम को पता ही ना लगने दे कि उस पर जुल्म हो रहा है। और आजकल के दौर में ये हो रहा है कि सच को झूठ इतनी दफा कहा जाता है कि वो झूठ ही लगने लगता है और हर किसी को वो झूठ ही मालूम होता है। उसकी तस्दीक करना पहले कि जो बात कही जा रही है, जैसा कि हम न्यूज़ देख लें, हम अखबार देख लें, बहुत सारी खबरें ऐसी होंगी जिसमें हमें ये पता, हम ये तस्दीक नहीं कर सकते हैं कि ये सच भी है या नहीं, लेकिन उस इंसान का फर्ज है जो उस खबर को आगे लेकर जा रहा है, जो उसको जो है वो अपलोड कर रहा है कहीं पर किसी वीडियो को। अब हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, आप यूट्यूब पे जाएं, वीडियोस देखें, आपके पास कोई पैमाना नहीं है कि आप उसको जान सके कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक, बच्चों तक पहुंच रही है वो एक्यूरेट भी है या नहीं है। उसमें बहुत सारी जिसे कहते हैं टेम्परिंग की जाती है और इस्लाम से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड ऐसी चीजें बयान कर दी जाती है जिनका कोई वजूद ही नहीं, वजूद नहीं होता, खुद से क्रिएट होती है, बिल्कुल खुद से क्रिएट कर देते हैं। और ये हकूक इंसान को जो है वो बेसिकली जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो सबसे पहले ये जरूरी है, हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक सिखाई जाती है। जैसा कि अभी पिछले दिनों कासिम अली शाह साहब का एक जुमला था, उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल बंद होने पे खुश है तो उनको सिर्फ किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उनको तालीम नहीं दी तालीम अगर दी जाएगी तो वो इस पे खुश नहीं होंगे कि इदारे बंद हो रहे हैं। उनको चाहिए, क्योंकि एक दौर था जिसमें बगदाद जाया करते थे लोग, सफर करते थे पढ़ने के लिए, और अब वो बेसिकली पढ़ना, किताबें पढ़ना नहीं था, वो तालीम हासिल करना, जिसमें एक आपके हल्के होते थे, जिसमें जाविये होते थे, बैठते थे लोग, बुजुर्गों के पास जाते थे, और वो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। अगर हम अभी आज से कुछ अरसा पहले 20, 25, 30 साल पहले देखें तो ये लोग गुजरे हैं, वासिफ अली वासिफ साहब गुजरे हैं, अशफाक अहमद साहब गुजरे हैं, जिन्होंने ये हल्के सजाए हैं और उनमें ये तमाम चीजें बताई हैं लोगों को, उनमें अखलाकियात भी हैं, लोगों के हकूक भी बताए हैं उनको, उनके फ़र्ज़ भी बताए हैं। बिल्कुल जी, लोगों के हकूक और फ़राइज़ जो हैं वो हमें हर जगह, हर इस्लाम, हर दीन, हर बुक में हमें जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन हम उनको देख के अनदेखा कर देते हैं। आपकी तरफ बढ़ूंगी किरण साहिबा, चूँकि ब्रेक पे जाना, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसमें मज़ीद थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि जो हम आगाही हासिल करें, जैसे बात की तालीम की, तालीम हम सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, उसको हम नॉलेज हासिल नहीं कर रहे, कुछ सीख नहीं रहे, और अगर हम सीख नहीं रहे तो इसी वजह से हम अपने हकूक़ और फ़राइज़ से आगाह नहीं है, इससे दूर हैं। ऐसा ही है। अब अगेन देखिए, मैं इसको फिर लिंक करूँगी कि अखलाकियात और हकूक़ और फ़राइज़ अलग नहीं है। आपकी लर्निंग आपके एनवायरनमेंट से आती है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो तो उसका ब्रेन इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट, उस पर आपने जो लिखना है उसने लाइफ लॉन्ग उसी को इम्प्रिंट करना है। और छोटा बच्चा, क्योंकि उसको तो दुनियादारी नहीं आती, मैनिपुलेशन नहीं आती, कुछ भी नहीं आता ना, वो तो प्योर सोल है, वो एज़ इट इज़ अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और फिर लाइफ लॉन्ग उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ अगेन वालिदैन, फिर जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल मॉडल्स हैं, बच्चा अपने रोल मॉडल से सीखता है। एग्जैक्टली। अब अगर हम वालिदैन की बात करते हैं, वालिदैन ही तो वो पहला यूनिट है ना जो अपने बच्चे को हुकूक और फ़राइज़ की आगाही देते हैं, और वो ख़ुद प्रैक्टिस करके देते हैं।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 4 چیزیں بہت واضح طور پر بتا دی ہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں یہ ہم بریک سے واپس آ کے آپ سے جانیں گے کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ ہمیں آگاہی ہو سکے. لیکن بڑھتے ایک شارٹ سے بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کی جا رہی ہے ہمارے حقوق و فرائض کی. کس کو اس طرح ہم کس کی آگاہی جو حقوق و فرائض ان کی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں, اس کو کیسے اس میں توازن برقرار رکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ خوشحال ہم اس کو گزار سکیں معاشرے کے اندر. تو آپ کی طرف بڑھوں گے کرن صاحبہ, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے. 4 پوائنٹس آپ ہمیں بتانے والی تھی. تھینک یو. جی میں یہ بتائی تھی کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب آپ اپنا لائف پارٹنر چوز کرتے ہیں تو آپ وہ کس کرائٹیریا پر چوز کر سکتے ہیں. صحیح. وہ 4 چیزیں ہیں. ایک حسن ہے, آپ اس کی بیسس پہ اپنا لائف پارٹنر چوز کر سکتے ہیں. صحیح. دوسرا حسب نسب ہے جس کی بیسس پہ آپ اپنا لائف پارٹنر چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا مال و دولت ہے, اس کرائٹیریا پہ چوز کر سکتے ہیں. اور چوتھا اخلاق ہے. اخلاق. اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اخلاقیات کو ترجیح دو کیونکہ باقی 3 چیزیں دائمی نہیں ہیں, اخلاقیات دائمی ہیں. یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ سٹے کرتا ہے. کسی کا اچھا اخلاق آپ کو یاد رہتا ہے, برا بھی یاد رہتا ہے. برا بھی لوگ آج کل برائی زیادہ یاد رکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو بیسیکلی میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا کیونکہ ہم بات کر رہے تھے پیرنٹس پر. پیرنٹس نے اپنے بچوں کو لرننگ دینی ہوتی ہے. تو جن پیرنٹس کا یونین اس کرائٹیریا کی بیسس پر ہوتا ہے, وہ رشتہ بنتا اس بیسس پر ہے, پھر آپ سوچیں کہ وہ کیسی فیملی بنائیں گے. ان کو جب اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہوگا تو اپنے بچوں کو بہت اچھی آگاہی دیں گے. تو پیرنٹس کے لیے اگین بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. بالکل ایسے. انہیں پالنا یا انہیں فیسلٹیز پرووائڈ کرنا از ناٹ ایوری تھنگ. المیہ یہ ہے کہ آج کل کی سوسائٹی میں پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کی اچھی اسکولنگ کرا دی ہے, انہیں کھانے پینے پہننے کو اچھا دے دیا ہے, دیٹ از سفیشینٹ. نہیں, بچوں کو پیرنٹس کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. بالکل. آپ نے اپنی اسی بات کے اندر اپنا میسج بھی انکلوڈ کرنا ہے. جی, اور اب میرا میسج بالکل یہی ہوگا کہ پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو گروم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مینٹل ہیلتھ کا, اپنی فزیکل ہیلتھ کا اور اپنی مورل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں. بچے وہیں سے ایکوائر کریں گے اور جو آپ آج اپنے بچوں میں انسٹل کریں گے وہ کل کو اس پوری سوسائٹی میں اس کو پھیلائیں گے. بالکل. وہ صرف ایک خاندان کی بات نہیں ہوگی بلکہ پوری سوسائٹی کو وہ لے کے چلے گا. تھینک یو سو مچ کرن صاحبہ. ایڈوکیٹ صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی. ہمارے دونوں موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا میسج دیں گی؟ دیکھیے دونوں موضوع ہی بہت ہی امپورٹنٹ تھے اور بہت ہی خیر ماشاءاللہ اچھی ڈسکشن ہوئی. تو میں اس پہ یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہم نے اگر ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں بیسیکلی جو ہماری بیسک یونٹ ہے ہمیں اپنے بچوں پہ زیادہ ایمفیسائز کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کریں, ترقی یافتہ معاشرہ بنائیں, تو ہمیں اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے ویک پوائنٹس, اپنی نیگیٹیوٹیز کو ختم کر کے اپنی پازیٹیوٹی اپنی ٹرانسفر کرنی اپنے بچوں میں, اپنی سوسائٹی میں, تاکہ کم سے کم پرابلمس ہمارے درمیان آئیں اور ہم پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں, نہ کہ ہم انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے رہیں. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, انہی کے اندر ہم اٹک کے رہ جاتے ہیں. اٹکنے کی وجہ سے ہی ہم لوگ آج تک ان چھوٹی چیزوں سے نکل ہی نہیں سکے. ہم لوگ بہت آگے جانے والی قوم ہے, نو ڈاؤٹ. اس میں ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے کتنا پوٹینشیل ہے ہم میں, ہماری سوسائٹی میں. لیکن اگر ہم نے اس کو جب تک ان نیگیٹیوٹی کو ختم نہیں کریں گے تو میں بھی ہمیں یہی پرابلمز آگے رہیں گے. بالکل. یعنی کہ ہمیں نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اخلاق کے ذریعہ ہم اس نیگیٹیوٹی سے نکل سکتے ہیں. اپنے حقوق و فرائض کو جان کے ہم اس میں توازن برقرار رکھ کے اپنی زندگی کو, معاشی زندگی کو, معاشرتی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. نشین صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. جی عاطر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گے. ہمارے دونوں ٹاپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا میسج دیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک چل رہا تھا حقوق و فرائض کے حوالے سے, تو وہی بات کہ ایک جھوٹ کو جب بہت زیادہ دفعہ کہا جاتا ہے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے لیکن وہ حقیقت میں سچ ہوتا نہیں, اور ایک معاشرے میں بڑے بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اور معاشرے کی وہ باڈیز خاص طور پہ ذمہ دار ہوتی ہیں جو معاشرے کو چلا رہی ہیں, جن پہ بہت سارے لوگوں کا انحصار ہوتا ہے. ایک شعر میں اس کو
اس ٹاپک کو ایک شعر میں اگر قید کرنا چاہوں تو وہ ایسے ہے کہ قاتل کی یہ بات بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. تو پھر ایسے معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں بھی مان لی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور ہم اپنے خبروں میں اور اپنے میڈیا میں یا اپنے پرنٹ میڈیا میں سوشل میڈیا میں ایسی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جن کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی اور وہ چلتی ہیں آگے، اور جو ہے وہ حقوق تو بہت دور رہ جاتے ہیں بتانا، فرائض پورے ہوں گے تو حقوق پہ بھی آئیں گے. اور اخلاقیات کا ان سے براہ راست تعلق ہمیشہ سے رہا ہے، انسان کے پورے وجود کے ساتھ، انسان کی پوری زندگی کے ساتھ اخلاقیات کا تعلق ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. یہی میرا پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے یہ کنسیڈر کریں کہ آپ خود معاشرہ ہیں. جو آپ کریں گے، جو آپ کا عمل ہوگا، ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ جو آپ کا عمل ہوگا وہ آپ کے بچے بھی سیکھیں گے، وہ آپ کے احباب بھی سیکھیں گے. ایک کمیونٹی سے، ایک احباب سے، ہلکا احباب سے انسان جہاں ہم نے بات کی کہ جو ہمارے عمل ہونے چاہیے، ہم نے خود کو بہتر بنانا ہے، لیکن صرف یہ ہم باتوں کی حد تک رکھتے ہیں، ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے اس چیز کو. بالکل اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو عمل کریں، کیونکہ جب وہی بات کہ ہم ایک فیل رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ برا لگ رہا ہے کسی اپنی جانب آتا ہوا، تو ہم کسی کی طرف وہ ڈیلیور کرتے ہوئے بھی یہ خیال رکھیں کہ یہ ہمیں قدرت نے جو ایک اندر احساس دیا ہے کہ آپ کو کچھ برا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، وہی درد آپ ٹرانسفر نہیں کریں کہ اگر اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا. بالکل یہ بات ہے. اچھا، اس کے ساتھ حقوق و فرائض ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا اس میں نے بات کی تھی کہ جو ہمارے سائیڈ ایریاز ہے، جو زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، وہ کیسے اپنے حقوق و فرائض کی آگاہی سے جو ہے نا وہ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ حقوق ہیں اور یہ فرائض ہیں. یہ بھی اپنے میسج میں اس کے لیے بہت ضروری ہے ان لوگوں کا جن کی رسپانسبلٹی. دیکھیں، ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن چلانے والے تک کہ یہ فرض ہے کہ وہ ڈیوٹیفل ہو، وہ اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح کرے. جو لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں، جو این جی اوز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جب کسی شہر میں پلے کارڈز اٹھا کے نکلتے ہیں تو وہ وہاں پہ جائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ان کی این جی او کا مقصد ہی ہے. بہت ساری این جی اوز ایسی موجود ہیں جن کا ہم دیکھیں گے کہ وہ ایسی جگہ پہ کام کر رہی ہیں جہاں پہ شہر میں اس ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. لوگ وہ جانتے ہیں، وہ لوگ پہلے سے ایجوکیٹڈ ہیں، وہ سوشل میڈیا تک ان کے ایکسیس ہے، ان کی ٹپس پہ ہی سب کچھ. ضرورت ہے ایسے پسماندہ علاقوں میں جانے کی جہاں پر لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے تو وہ یوٹیوب تک کیا پہنچیں گے. تو ان لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اور وہ بہت سمپل سی بات ہے کہ جب ہر انسان اپنے کام میں ڈیوٹیفل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم بول رہے ہیں، ہمیں قرآن بتاتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ فِي الْحُسْنَى کہ آپ اچھی بات کرو، لوگوں سے اسپیک ٹو پیپل گڈ ورڈز. جب آپ بولنے والے ہیں تو آپ اچھی بات کریں. بہت کرنے والے ہیں تو اس کو پوری طرح بالکل بہت شکریہ عاطف صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین آج کے موضوع سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. دوبارہ آپ لوگوں سے اسی وقت پہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپکس کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنی میزبان مہوش چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.